السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اس ایپیسوڈ میں جانتے ہیں کہ دجال کے ساتھی کون ہوں گے، لیکن پہلے تھوڑا سا اس چیز کو سمجھ لے کہ دجال ظاہر ہوگا تب بھی اسے عام لوگ نہیں پہچان پائیں گے۔ جس طرح کی یہودیوں کے دھوکے کا شکار لوگ ان کے ایجنٹ بن کر بھی ان کے شیطانی مذہب کو نہیں سمجھ پائے، دجال جب ظاہر ہوگا تو وہ دجال ہونے کا دعویٰ کرے گا اور نہ ہی مذہب کا داعی ہوگا۔ وہ تو سائنسدان، ٹیکنالوجی اور انسانیت کا دعوے دار بن کر نمودار ہوگا، اور یہود اپنے اس جھوٹے مسیحا کو بہت بڑا دردمند اور انسانیت کے خیرخواہ کے روپ میں پیش کریں گے۔ تبھی تو لوگ اس پر بھروسہ کریں گے، کیونکہ ان کو دجالی مذہب کی اصطلاحات پر اعتماد کرنا سکھا دیا گیا ہوگا۔ لوگ مجبور ہو کر نہیں بلکہ متاثر ہو کر اس کی طرف بڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر، دیکھیے جملہ پھر دھیان سے سنیے، کہ آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کے پیدا کیے ہوئے دھوکے میں پڑ کر اس کی پیروی کرے گا۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اور مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی۔ اب یہاں اشکال ہو سکتا ہے کہ یہودیوں کی تعداد تو بہت کم ہے، ان کے بلبوتے پر وہ عالمی نظام اور عالمی مذہب میں قیام کی کوشش کیسے کرے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہودی دھوکہ دے کر ہر اس عیسائی، ہندو اور مسلمان کو اس کے فتنے میں مبتلا کر دیں گے اور ان سے کام لینے کی کوشش کریں گے۔ امریکہ اور یورپی ممالک یہود کی شکن میں کسے ہوئے ہیں، وہ یہودیوں سے زیادہ اسرائیل کے حامی ہیں اور اس کی حمایت کو اپنے لیے باعث برکت سمجھتے ہیں۔ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مسیح صادق ہے، یہودی ان کو دجال کہتے ہیں اور عیسائیوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، اور مسلمان جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحا مانتے ہیں، یہودی عیسائیوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اور عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کا اور یہود دجال کا انتظار کر رہا ہے، جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان مجاہدین اور خوش نصیب نو مسلم عیسائیوں کی مدد سے قتل کریں گے۔ یہود تو عیسائیوں کے اور ان کے مقدس پیغمبروں کے دشمن ہیں۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ستایا، تنگ کیا اور بالآخر ان کے قتل کا منصوبہ بنایا، جبکہ مسلمان آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتہائی احترام کرتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی کرتے تھے اور آئندہ بھی ان کے ساتھ مل کر ان کے دشمنوں سے جہاد عظیم کریں گے۔ کیا دنیا میں عیسائیوں جیسی سادہ قوم بھی ہوگی جو اپنے پیغمبر کے قاتلوں سے تو دوستی اور تعلق رکھے، اور جو ان کے اور اپنے مشترکہ پیغمبر سے بے پایہ محبت رکھتی ہوگی، اس سے نفرت اور دشمنی رکھے؟ اگر یہ سوال کیا جائے کہ لوگ عقل و فہم اور دین و ایمان رکھتے ہوئے کیوں کر دجال کی پیروی پر راضی ہو جائیں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا کو اس نظر سے دیکھ رہے ہوں گے جس نظر سے مغربی میڈیا ان کو دکھاتا ہے۔ مغربی میڈیا دجال کو ان کا سب سے بڑا خیرخواہ ثابت کرے گا۔ بدعمالیوں کی نحوست سے بعض مسلمانوں کی ایمانی بصیرت ختم ہو چکی ہوگی، وہ حالات حاضرہ کو
ان حدیث کی روشنی میں نہیں پہچان پائیں گے جن میں دجال اور دجالیت اور فتنہ دجال میں مسلمانوں کو وضاحت کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ آگاہ کیا گیا ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض لوگ کہیں گے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ دجال ہی ہے، مگر ہم اس کے پاس جو اسباب ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم اس کے مذہب پر نہیں ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ان کا حشر بھی دجالیوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ فتنہ دجال اور ظہور دجال زمین پر برپا ہونے والے اس سب سے بڑے مرکز کا نام ہے جہاں دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ مثلا مستقبل کے اندر گلوبل ولیج کا پریزیڈنٹ دجال ہی ہوگا، لیکن عام لوگوں کو وہ نجات دہندہ نظر آئے گا۔ وہ بات درست نہیں کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو مسلمان اسے دیکھتے ہی پہچان لیں گے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو یہود و نصارہ اور کفار کی اربوں کی تعداد اس کی گرویدہ ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے اور اس کی ایک آواز پر جان دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ ان حالات میں مسلمانوں کی بھی کثیر آبادی جو برائے نام مسلمان ہوگی اور دراصل وہ ان لوگوں پر مشتمل ہوگی جو اس کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی نفاق کے اندر داخل ہو چکے ہوں گے، اس کے پیچھے لبیک کہہ کر چل پڑیں گے، بلکہ اس کے جھنڈے تلے لڑنے اور جان دینے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ ایسی صورت میں جو اس کی اس ظاہری خوشنما صورت و سیرت کے باوجود یہ جان لیں گے کہ اس متاثر کن صورت و سیرت کے پیچھے چھپا ہوا شخص عیسیٰ ابن مریم نہیں بلکہ دجال ہی ہے، وہی اصل میں اہل ایمان ہوں گے۔ اب ہم جو بات آپ کو بتلا رہے ہیں وہ تھوڑا دھیان سے سنیے۔ ڈاکٹر اسرار عالم کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ ابلیس دجال کے ظہور کے لیے ایک عظیم مکر کا بھی سہارا لے۔ اس مکر و فریب کی دو ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو زمین پر دجال کو ظاہر کرنے سے پہلے کسی اچھے شخص کو جو مظلوموں کی مدد کرتا ہو پروپیگنڈے کے ذریعے دجال قرار دیا جائے اور اسے خوب بدنام کرنے کے بعد اس کو ختم کرنے کے لیے اصلی دجال کو عیسیٰ ابن مریم بنا کر ظاہر کیا جائے، جو متاثر کن صورت و سیرت لے کر آئے اور خود کو مسیحا کی طرف پیش کرے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ کسی شخص کو بے انتہا ظلم کرنے پر ابھارا جائے اور اس سے دنیا کے مختلف علاقوں میں واقعی ظالم کی طرف برتاؤ کرایا جائے، اور نوبت ایسی آ جائے کہ لوگ اس کے ظلم سے پناہ کے طلبگار ہوں اور انہیں کہیں پناہ نہ ملے، اور ٹھیک اسی وقت وہ اصلی دجال کو اس ظلم کے خاتمے کے لیے مسیحا بنا کر ظاہر کیا جائے اور لوگ اسے سچا مسیحا اور نجات دینے والا سمجھنے لگے۔ تو بہرحال فتنہ دجال کوئی معمولی فتنہ نہیں، نہ ہی ظہور دجال کوئی معمولی ظہور ہے۔ یہ ایک ایسی آزمائش ہوگی جس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں۔ اس کے فتنے ایسے ہماگیر اور ہیبت ناک ہوں گے اور پوری انسانیت اس طرح پہ در پہ ذہنی، فکری، سیاسی، معاشی اور اکثری حملوں میں بے دم بنا دی جائے گی جس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ یہ ایک ایسی گھڑی ہوگی جب دوسروں کی تو بات ہی جدا ہے، خود انسان اپنے آپ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دے گا۔ تو اس دجال کی طاقت کیا ہوگی، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے ایپیسوڈ کے اندر بات کریں گے۔ تو آپ اس سلسلے کو مکمل جاننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن گھنٹی کو بھی آن کر لے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔